السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ۔ NNI نیوز چینل پر آپ سبھی کا استقبال کیا جاتا ہے اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر۔ وقف دیکھیے صدقہ جاریہ میں سے ایک ہے، جیسا کہ صدقہ جاریہ یعنی انسان کے مرنے کے بعد بھی جو اجر قائم رہتا ہے، اس میں سے دیکھیے ایک اولاد ہے، ایک علم ہے اور ایک ہے صدقہ جاریہ، یعنی جو چیز ہمیشہ قائم رہتی ہے اس چیز کا انسان کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد میں بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی وقف ہوتے رہے، جیسے ابھی آپ نے سنا ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے واقف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ آپ نے اپنے پاس سے پیسے ادا کر کے اس زمین کو خریدا تھا جو مسجد نبوی جہاں پر بنی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آس پاس کی یعنی اس سے متصل جو زمینیں ہیں اس کو خرید کر اس مسجد نبوی کی توسیع کیجیے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ، یہاں تک کہ بہت زیادہ وقف کیے ہیں، جس میں کنواں ہے بیر روما، اور دیکھیے آج تک بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹرسٹ چلتے ہیں اور ان کے نام کا بینک میں کھاتہ بھی چلتا ہے اور ان کے نام سے ابھی تک کرنٹ بل بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہم دیکھیں گے، جب خیبر فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑی زمین ملی، آپ اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیے تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو اللہ کے نام پہ روک دو اور اس کے فائدے کو فی سبیل اللہ کر دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو۔ اس بنا پر صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے اپنے مالوں کو وقف کیا ہے، جن میں سے حضرت ابو طلحہ نے اپنا قیمتی باغ جو انہیں بہت زیادہ پسند تھا، باغ بیرہا، اس کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے خرچ کرے۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اوقاف میں دنیا خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی صحابہ کو ایسا نہیں پاتا، مہاجرین ہو چاہے انصار ہو، جنہوں نے اپنی جائیدادیں وقف نہ کی ہو۔ یعنی اب یہ بھی ایک معلوم ہونا چاہیے کہ مہاجرین حالانکہ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود 70 مہاجرین سے وقف ثابت ہے، یعنی احادیث ملتے ہیں کہ 70 مہاجرین نے اپنی جائیدادیں اللہ کے نام پہ وقف کی تھی۔ دیکھیے وقف شریعت ہی کا حصہ ہے، وقف کوئی الگ چیز نہیں۔ جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسی طریقے سے وقف بھی شریعت کا ہی ایک حصہ ہے۔ میں اسی کے ساتھ معذرت چاہتی ہوں کہ میرا وقت ختم ہو گیا۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں فردوس فاطمہ ایڈوکیٹ، جو MIM مجلس اتحاد المسلمین کی خاتون نمائندہ ہیں۔ فردوس فاطمہ۔ معزز مقررین اور عزیز بہنوں، آج ہم یہاں پر وقت بچاؤ دستور بچاؤ تحریک انصاف کی جدوجہد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک قانونی اسٹرگل نہیں بلکہ ہمارے دستور، کانسٹیٹیوشن، ہمارے حقوق، ہمارے فیوچر جنریشنز، آنے والی نسلوں کے لیے ایک جدوجہد ہے۔ وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ایک کالا قانون ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس آرٹیکل 21 لبرٹی، آرٹیکل 14 ایکوالٹی، آرٹیکل 300A پراپرٹی رائٹس کا وائلیشن ہے۔ انڈیا میں 25 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان پاپولیشن ہے، جو کہ ورلڈ کی لارجسٹ مسلم پاپولیشن ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ مسلم آبادی یہی ہے، انڈیا میں ہے، پھر بھی ہم ڈیوائیڈڈ ہے۔ ہم پر ایسے قانون لگا کر ہماری مسلمان پہچان کو، ہماری مسلم آئیڈینٹی کو کرائسس میں لایا جا رہا ہے، ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہو یا پھر CAA NRC ہو کا معاملہ ہو یا پھر ٹرپل طلاق کے نام پر ہماری شریعت میں مداخلت ہو، ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہم سے چھینے جا رہے ہیں، جن کے لیے ہمیں متحد ہو کر اپنے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی کے ڈفرینسز کو بھلا کر یونائٹڈلی اس وقت امینڈمنٹ ایکٹ کو ریپیل کروانا ہے، اور ہمارے ساتھ لائک مائنڈڈ ہندو، سکھ، عیسائی کو بھی شامل کر کے تحریک چلانا ہے۔ ہمارے لیے کسان آندولن فارمولا 2021 کی مثال
ब्लू प्रिंट शामिल हो सकती है। किसानों ने उन पर लगाए गए गलत एक्ट को, गलत कानून को 13 प्लस महीनों की मुसलसल जद्दोजहद से, पीसफुल प्रोटेस्ट से सारे इंडियन के फार्मर्स को, किसानों को मिलाकर यूनाइटेडली एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर्स के हाईवेज को ब्लॉक किया। एक यूनियन, एक लीडरशिप के तहत सब इंडिया के फार्मर्स मिलकर सत्याग्रह टाइप का मूवमेंट किया, पब्लिक सिंपैथी गेन की, हंगर स्ट्राइक भी किए और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए रेल रोको प्रोटेस्ट भी किया और कंटिन्यूस एफर्ट से फार्म्स लॉ को और कंटिन्यूस एफर्ट से फार्मर्स को रिपील किया। इस तरह हम भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में मुत्तहिद होकर मुसलसल जद्दोजहद से और तहरीकों से इस काले कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को निकाल सकते हैं और रिपील करवा सकते हैं। डॉक्टर समीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैफुल्लाह साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे दीगर मुक़र्ररीन और हमारे प्यारे बहनों जो अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, बहुत खुशी की बात है कि वक्फ के बिल के लिए आप लोग भी हमारे साथ हैं। हमको साथ होना चाहिए क्योंकि ये हमारा काले क़ानून को हम सब मिलके अगर फ़ाइट करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ये क़ानून सरासर मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वक्फ के हिफाजत में वो उसको तहस नहस करने के लिए, और इसके अंदर हमारे जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर सीओ हमारा रहेगा नहीं रहेगा, उनका रहेगा। तो हम कैसा बर्दाश्त करेंगे कि उनका सीओ, जैसा कि अब हिंदू सोसाइटी है, सिख सोसाइटी है, अपने अपने कास्ट के अपने अपने उनके टेम्पल्स, चर्च सब रहते, उसी तरीके से हमारा वक्फ बोर्ड का एक लॉ है, हम उसके तहत हमारी पूरी प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहती। तो सिर्फ और सिर्फ हमको तकलीफ़ देना और परेशान करना और मुसलमानों को इसकी अजियत देना ताकि हम परेशान रहें, इंशाअल्लाह हम बिल्कुल हमारे दायरे में रह के और पूरी यूनिटी के साथ और सब एक हो के, जिस तरीके के हमारे पूरे जो भी फ़िरक़े हैं हमारे मुस्लिम, शिया, बैरवी सब एक हो जाएंगे और एक ही मैदान में हो के इंशाअल्लाह हम फाइट करेंगे और ये क़ानून को जो है ना हम लागू होने नहीं देंगे। मगर हम जो भी कर रहे हैं हमारे क़ानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, हम कोई भी गैर ज़रूरी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे क़ानून परेशान हो कि अपने पे कुछ वो करे। तो हम एहतियात से करेंगे इंशाअल्लाह। 25 तारीख को भी जो ह्यूमन चैन है उसको भी कामयाब बनाएंगे। शुक्रिया। अर्शिया यास्मीन साहिबा जो ऑल इंडिया पर्सनल मोड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक ख़वातीन के अज़ीम व शान एहतजाजी जलसा ज़ेर निगराही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और सैफुल्लाह रहमानी साहब से मुनक़्क़द किया गया है। इसका अहम मकसद वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाए जो गैर दस्तूरी है और सियाह क़ानून है। जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में हर जगह हर वक्त ये कहते रहे कि ये मुल्क चलेगा तो दस्तूर पर, संविधान के बुनियाद पर चलेगा, किसी शख्स या किसी जमात की मर्ज़ी पर नहीं चलेगा। हम ख़ास तौर पर 2004 से जब से मरकज़ में बीजेपी गवर्नमेंट आई है यही देख लेते आ रहे हैं मुसलसिल कि गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी इस्लाम मुसलमानों अक़लियतों के ख़िलाफ़ क़वानीन बनाए जा रहे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों या कश्मीर से आर्टिकल 310 का हटाई जाना या ट्रिपल तलाक़ के क़ानून हो या उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की जानिब से मदरसे, मस्जिदें, स्लॉटर हाउसेस, बुलडोज़र कल्चर को लाना,
मुसलमानों पर मुजालिमीन करना ख़त्ई गैर दस्तूरी, गैर क़ानूनी और गैर इंसानी अमल है, चाहे गौ रक्षक के नाम पर हो, बेखुसूर मासूम मुसलमानों का क़त्ल करना या मुसलमान लीडर्स या कायदीन को झूठे मुकदमे में मुलव्वस करना हुए उन्हें जेल को भेजना। बहरहाल मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगी, जो प्रोग्राम वक्फ बोर्ड के तरफ से हम लेडीज़ को के लिए मुनक्किद किए जाएं तो हमें बहुत ही एक्टिव पार्ट लेकर इस शैतानी अमेंडमेंट को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब आ रही हैं मोहतरमा फलक साहिबा जो MIM की खातून नुमाइंदा हैं। एक कौमी मकसद के लिए यहाँ जमा होने वाली मेरी बाइज्जत, बाशऊर और बाहौसला माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो वक्त आ गया है जब खामोशी खता बन जाती है। अगर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे तो कल हमारी पहचान मिटा दी जाएगी। वक्फ तरमीमी कानून हमारा वजूद, हमारी विरासत, हमारी पहचान को मिटाने के लिए लाया गया है। हमसे हमारी वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए लाया गया है। नरेंद्र मोदी जी के पास उनका डिग्री का सबूत नहीं है, उनका खुद का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, वो कागजात नहीं है, और वो हमसे 1200-1300 साल से इस भारत की जमीन पर खदीम मस्जिदों और दरगाहों का सबूत मांगेंगे। बीजेपी हुकूमत का ये कहना है कि ये वक्फ तरमीमी कानून मुसलमान औरतों की भलाई के लिए है, उनको एम्पावर करने के लिए है। तो ये वही बीजेपी हुकूमत है ना जिसने बिल्किस बानो की अजमत रेजी करने वालों को रिहा किया था, उनको फूलों से स्वागत किया था। ये लोग बोल रहे हैं कि वक्फ अलल औलाद में मुस्लिम बेटियों को भी विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। तो आज से 1400 साल पहले दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ने औरतों को विरासत का हक दे दिया था। ये मोदी है कौन हमको विरासत का हक देने वाले? 1995 वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 औरतें मेंबर रह सकती थी, ज्यादा भी रह सकती थी, और अब उस पे लिमिट लगा दी गई कि सिर्फ 2 औरतें रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और फिर बड़ी बेशर्मी से ये बीजेपी हुकूमत बोल रही है कि ये कानून मुस्लिम औरतों के भलाई के लिए है। वाह रे मोदी सरकार, अगर तुम हमारे हमदर्द हो तो तुमने क्यों वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में मुसलमान औरतों को रिजर्वेशन नहीं दिया? सुन लो मोदी सरकार, वक्फ हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। वक्फ का मालिक अल्लाह है, हम उसके अमीन है। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह के नाम पे वक्फ की जायदादों का बचाने के लिए हम खुद को वक्फ कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। अब आ रही हैं जमात इस्लामी की नाज़िमा ख़वातीन मोहतरमा खदीजा महवीन साहिबा। मुस्लिम पर्सन लॉ के तहत तमाम आइम्मा फ़िक्र, तमाम मुफ़क्किर और तमाम जमातें एक जगह जमा होकर एक मिल्लत का बेहतरीन सबूत जो दे रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसको हमेशा हमेशा के लिए बाकी रखे। और अल्लाह ताला सूरह हशर में फरमाते हैं कि यकीनन हर कोई देख ले कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। अज़ीज़ बहनों, बस मैं एक चीज़ आपके गोश गुजार करना चाहूँगी कि वो कौमें इसीलिए नहीं मिटती कि वो अल्लाह को भूल जाती हैं, वो कौमें इसीलिए मिटती हैं कि वो अल्लाह के तालीमात को उसका हक़ अदा नहीं करती। आप तमाम से गुजारिश है कि इस मुहिम को जब तक हम इस महाज को सर करेंगे, इस महाज को कामयाबी के साथ हम इस गाले क़ानून को वापस नहीं लेंगे, आप तमाम से गुजारिश है कि इसको कामयाब बनाने के लिए अपने तमाम वक्त, सलाहियतें, जो कुछ आपसे दरकार है, उसकी उम्मीद है कि आप अपना वक्त हमको देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को कामयाब बनाए। और 2014 क्या ऐसी हुकूमतें आती और जाती रहेंगी, लेकिन असल देखना यह है कि हदफ कौन है। हदफ अगर कमज़ोर लोग हैं तो कमज़ोरों को उठना चाहिए, अल्लाह से ख़ास दुआएं करना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। जैसा कि दायरे में रहते हुए हुकूमत क़वानीन का हम जो सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लेकर गए हैं, तो अपने अपने दायरे कार में रहते हुए हम इसको जिद्दोजहद करेंगे और जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम तमाम एक साथ इस कानून के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। इस दुआ के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जमात इस्लामी की नुमाइंदा हैं मोहतरमा नासरा खानम साहिबा। जैसा कि आप जानती हैं, मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी क़ानून को 25 अप्रैल 2025 को लागू कर दिया।
ظاہر ہے میری عزیزوں یہ قانون بدترین ہے، ہماری شریعت اور مذہبی معاملات میں سراسر یہ مداخلت ہے، غیر منصفانہ اور امتیازی قانون ہے، غیر آئینی قانون ہے، یہ ظالمانہ، جابرانہ اور سیاہ قانون ہے۔ ہم خواتین کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پر اس کی مخالفت کرتے ہیں سر عام۔ اس اہم احتجاج میں ہم خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے پرزور انداز میں اس قانون کی نہ صرف مخالفت کریں گے بلکہ حکومت سے مطالبہ کریں گے اس سیاہ قانون کو سیاہ قانون سے فوری دستبردار ہو جائیں۔ ہم اس پلیٹ فارم سے واضح طور پر بے خوفی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ ہمارا پرامن، باوقار اور سنجیدہ احتجاج اس وقت تک انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک حکومت اس قانون کو واپس نہ لے لے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد بھی مضبوط و مستحکم ہوگا اور ہمارا اتحاد انشاءاللہ پارا پارا نہیں ہوگا، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارا حامی و ناصر ہے۔ ڈاکٹر قدوسہ سلطانہ صاحبہ کو مدعو کرتے ہیں جو پروفیسر ہیں اور سابقہ ہیڈ ہیں دکن کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور آپ CSE، EE، IT ان تمام ڈپارٹمنٹس کی صدر رہ چکی ہیں۔ یہ نیا قانون جو وقف کے سلسلے میں بنایا گیا ہے، مرکزی حکومت کی طرف سے کئی دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے جو مسلمان امت کو دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس نئے قانون کا ایک بہت ہی بلند نام رکھا ہے جس کو امید کہہ رہے ہیں۔ اس کا فل فارم ہے یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ انہانسمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ہیں تو متحدہ وقف انتظام، با اختیار، اضافہ، ترقی، فلاں 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 الفاظ انہوں نے چنے ہیں، لیکن ان کے پیچھے نیت کی خرابی ہے۔ 48 ترمیمات ہیں اس قانون میں، لیکن ہر ترمیم کے پیچھے ایک شیطانی ذہن ہے، ایک سازش ہے جو مسلمان امت کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پہلا لفظ دیکھیں یونیفائڈ، تو ان کا مقصد وقف کو یونیفائی کرنا نہیں ہے بلکہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے۔ جس طرح کہ ہم سالانہ ہماری اینیورسری یا برتھ ڈیز میں کیک کاٹ کر تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرا دیتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، کچھ ہم کھا جاتے ہیں، یہی معاملہ حکومت کا ہے۔ اوقاف کے سلسلے میں ایک دو قوانین کا میں ذکر کرتی ہوں۔ ٹرسٹ آف وقف، یعنی جتنے اوقاف کے ساتھ ٹرسٹ لگے ہوئے ہیں تمام کو اوقاف کی فہرست سے نکال دیا جائے گا، اور 100 سال پرانے اوقافی جائیدادوں کو آثار قدیمہ میں شمار کر کے اوقاف کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ لمیٹیشن ایکٹ کے نام سے ناجائز قبضوں کو جائز قرار دے دیا جائے گا، اور جو قبائلی علاقوں میں زمینات ہیں، جائیدادیں ہیں اوقاف کی، ان کی اوقاف کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے بے شمار ترمیمات ہیں جن کے ذریعے سے حکومت اوقاف کا کچھ حصہ خود کھا جائے گی، کچھ قبضہ کرنے والوں کو دے دے گی، تو کچھ آثار قدیمہ کے حوالے کر دے گی، وغیرہ وغیرہ۔ وقف کے سلسلے میں ایک ڈیفینیشن تھا ونس اے وقف از آلویز اے وقف، لیکن اب یہ نیا ڈیفینیشن بن گیا ہے کہ ونس اے وقف is always at risk due to the policies by the central government۔ اور ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے مینجمنٹ، اور کام کر رہے ہیں مس مینجمنٹ کا۔ انہوں نے سیکشن 40 کو نکال دیا ہے جس کے تحت وقف بورڈز اوقاف کی حفاظت کرتے تھے، ناجائز قبضوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی مدد لیتے تھے، لیکن اب اوقاف پر قبضہ ہو جائے تو وقف بورڈز بے اختیار ہو گئے ہیں۔ یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ کی طرف جائے گا۔ اس طرح سے انہوں نے سروے کمشنر کو ہٹا دیا اور کلیکٹر کو اس کی جگہ رکھ دیا، بلکہ اس سے بڑا بنا دیا۔ وہ ایک جج کی طرح فیصلہ کرے گا کہ کون سی زمینیں سرکار کی ہیں،
کون سی وقف کی ہیں، کون سی ان کے قبضے کے قابل ہیں، کون سی زمینیں جائیدادیں زیادہ ٹیکس دیں گی، وہ اوقاف کی نہیں رہیں گی بلکہ سرکاری ہو جائیں گی. اس طرح کے فیصلے کلیکٹر کرے گا، اس کو امپاور کیا گیا. اس طرح سے مس مینجمنٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک امپاور کرنے کی بات ہے، با اختیار بنانے کی بات ہے، اس نئے قانون میں ہر ایک کو بے اختیار بنا دیا گیا. وقف بورڈ کے سارے قوانین چھین لیے گئے، سارے رائٹس، سارے حقوق چھین لیے گئے، ڈونرز کے حقوق چھین لیے گئے، متولی کے حقوق چھین لیے گئے. انتہا یہ ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ تک پاور لیس ہو چکی ہے. سارا جو وقف بورڈ کا نیٹ ورک ہے اس کی کمر ہی نہیں توڑی گئی بلکہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، بلکہ کھوپڑی تک پھوڑ دی گئی. اس کے گلے پر چھری پھرا کر اس وقف سسٹم کی میت کو کفنا دیا گیا ہے، بلکہ تابوت میں لٹا دیا گیا ہے. ایک آخری کیل ٹھوکنا باقی رہ گیا ہے. انہانسمنٹ کہتے ہیں کہ وہ آمدنی میں اضافہ کریں گے، لیکن ایک ترمیم کے حساب سے جو وقت کی زائد آمدنی ہے، سرپلس انکم ہے، وہ اب بینیفیشریز کو نہیں جائے گی، غریبوں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ سرپلس انکم فی الوقت نئے قانون کے حساب سے ساری کی ساری مرکزی حکومت کو جائے گی. آخر میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اوقاف کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن ایک ترمیم کہتی ہے کہ اوقاف کے سارے پرانے ڈھانچے، پرانی زمینات، پرانی جائیدادیں جو استعمال میں نہیں ہیں ان کو ترقی نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمام اوقاف کی حیثیت کھو دیں گے اور مرکزی حکومت کی ہو جائیں گی. ڈاکٹر محمد عبد القدیر صاحب، ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور فاؤنڈر چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب کریں. ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی نمائندہ ہیں، وزیر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں، مہاراشٹر کی نمائندگی کرتی ہیں اور یہ پہلی مسلم خاتون ہے جنہوں نے مہاراشٹر حکومت میں وزیر کے طور پر کام کیا ہے اور نیشنل مہیلا کانگریس کی قومی صدر بھی ہیں. محترمہ ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ. ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنے کے ارادے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمیں اپنے دین نے یہ سکھایا ہے کہ ہر بشر کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، نہ ناانصافی سہیں نہ ناانصافی کریں. تو ہم نہ ناانصافی کریں گے نہ ناانصافی سہیں گے. ناانصافی کے خلاف ہم یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آج میرے معاشرے کی مائیں اور بہنیں یہاں پر جمع ہیں. جو ہمارے آئین نے، جو دستور ہند نے ہمیں اقلیت کی حیثیت سے تحفظ دیا ہے، الگ الگ آرٹیکلز ہیں. جیسے آرٹیکل 14 ہم کو کیا گارنٹی دیتا ہے کہ قانون کی نظر میں ہر کوئی برابر ہے اور ہر کسی کو برابری کا تحفظ ملنا چاہیے اگر وہ اس ملک کا باشندہ ہے. آرٹیکل 16 کیا کہتا ہے؟ مذہب، ذات پات، زبان، جنس کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ کہ ہم کو وہ مذہبی آزادی دیتا ہے. آرٹیکل 28 ہم کو تعلیمی اداروں میں اپنے مذہبی آزادی کو قائم کرنے کے لیے ادھیکار دیتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ حجاب، تعلیمی اداروں میں حجاب نہیں آپ پہن سکتے، اس کا کتنا بڑا اس ملک میں ایک پروپیگنڈا چلا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں آرٹیکل 29-30 ہم کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کر کے اس میں اپنی تعلیمی جو کچھ ہم اپنے طریقے سے دینا چاہتے ہیں اس کا ہم کو آرٹیکل 29-30 میں تحفظ ملتا ہے. لیکن یہ سب تحفظات کے باوجود جب بے قصور کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے، کیا ان آئینی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ جب عبادت گاہوں کو ڈھایا جاتا ہے، کیا ان آئینی
حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے جب جب ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہو یا کوئی بڑے عہدیداران ہو, بڑے منسٹرز ہو, جب نفرت بھرے جملے اس ملک میں پیرتے ہیں, نفرت پیرتے ہیں, تو کیا ہمارے اس آئینی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے؟ جب جب ہمارے بچوں کے اسکالرشپس بند ہو جاتے ہیں, فیلوشپس بند ہو جاتے ہیں, ہمارے حج کا کوٹا کم کر دیا جاتا ہے, ہمیں دہشت گرد ہونے کا الزام ہم پر لگتا ہے, تو پھر یہ سوتیلا سلوک ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے. کیا ہم یہ سب ماحول میں اپنے آپ کو برابری کا محسوس کرتے ہیں؟ تو کیا ہمارے آئینی حقوق ہم کو مل رہے ہیں؟ جب ہمارے حجاب پر, ہماری نماز پر سوال کھڑے کیے جاتے ہیں, اور اب وقف ایکٹ میں ترمیم کر کے ہمارے دینی اختیارات چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے شرعی اختیارات چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں. کل سپریم کورٹ میں سرکار کی طرف سے جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ وقف کوئی بنیادی ریلیجس پریکٹس نہیں ہے, اس سے بڑھ کے بھدا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. وہ وقف جو زمین ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک میں دینی کاروبار کے لیے دیے ہیں, دینی تحفظ کے لیے ڈونیٹ کیے ہیں, اللہ کے نام پہ کر دیے ہیں, وہ دینی فنڈامنٹل پریکٹس نہیں ہے. یہ کیسا مذاق ہے؟ میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا ہمارے آبا و اجداد نے مسجدوں کے لیے وقف نہیں کی زمین؟ ہم جب مر جائیں گے تو جن قبرستانوں میں ہم دفن ہوں گے, کیا وقف کی زمینیں اس کے لیے نہیں ہیں؟ تو پھر چیریٹی کو بھی ہمارے دین میں ایک فنڈامنٹل, ہمارا دین کا اصول چیریٹی ہے جو ہمارے شریعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں بھی جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہے. یہ وقف زمین, یہ جو وقف قانون, یہ اس میں ترمیمات لائے ہیں انہوں نے, اگر یہ ایکٹ تو انہوں نے پاس کر لیا ہے پارلیمنٹ میں, لیکن اگر یہ واپس نہیں ہوتا ہے تو اس کا بہت ہی خطرناک اثر ہمارے معاشرے پہ پڑے گا. اور اسی لیے ہم سب یہاں, ہم سب جو بھی ہمارے اختلافات ہیں اس کو بھول کر ہم سب یہاں ایک جگہ آئے ہیں کہ ہم ایک ہے, ہماری شریعت ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, اور اس لیے ہم یہاں ایک ہو کر احتجاج کریں گے. بہنوں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, اور یہ بات ہم کو آج سوچنا پڑے گا, کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ قوم کا مستقبل, معاشرے کا مستقبل ہمارے گودوں میں تیار ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے پر ظلم کب بڑھتا ہے؟ کسی بھی معاشرے پر ناانصافیاں کب بڑھنے لگتی ہیں؟ اس پر ہم غور کریں, ماؤں کی, بہنوں کی حیثیت سے اس پر غور کریں کہ معاشرے پر ظلم کب زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ جب معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے. اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کمزور نہ ہونے دیں. سماجی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے, تہذیبی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے اگر معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. کیا حال ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا؟ آرٹیکل 29-30 نے ہم کو اختیارات دی ہیں, لیکن کیا ہمارے بچے آفیسر بن رہے ہیں, بیوروکریسی میں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں درجہ نہیں دے پا رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے, اور یہ سوال میں ماؤں سے پوچھوں گی جن کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا اپنی اولاد کی.
آج وقف بورڈز میں جو کرپشن ہے، انکروچمنٹ ہے، غیر قانونی قبضے ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے؟ کون ذمہ دار ہے اس بدحالی کا؟ ہم کو آئینے میں بھی دیکھنا ہوگا، ہم کو اپنی بدصورتی کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس کو بھی درست کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم وہ نہیں سوچیں گے تو ہم لڑائی طاقت سے نہیں لڑ پائیں گے۔ شکریہ۔ ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے قرآن فہمی کریں، سیرت کے راستے پر اپنے اولاد کی تربیت کریں، خاص طور پر بیٹوں کی تربیت کریں۔ بیٹیوں کی تو ہم کرتے ہیں، ہمارے بیٹوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ان کو محنت کی عادت ہونی چاہیے، ترقی پر جانا چاہیے ہمارے بیٹوں نے۔ لیکن آج ہم ایک الگ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر کو بدلنا بہنوں آپ کا اور ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم معاشرے کو تیار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم 50% ہیں، لیکن باقی کے 50% کو بھی ہم ہی تیار کرتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس لیے ہم نے اس پر محنت کرنی ہوگی، اپنے معاشرے کو طاقتور بنانا ہوگا تاکہ ہم کبھی کوئی ناانصافی کا سامنا نہ کریں۔ خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پر خون انسان کا رنگ کیوں ہے؟ ہم کو یہ رنگ بدلنا ہوگا۔ بہت ہو گئی، غالب صاحب نے کہا تھا بے خودی لے گئی ہے کہاں، ہم کو دیر سے انتظار ہے اپنا۔ ہم کو اپنے آپ کی شناخت کو ڈھونڈنا ہوگا، ہم کو ماؤں بہنوں کو اس معاشرے کو طاقتور بنانا ہوگا، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، صبر کے ساتھ کرداروں کو ابھارنا ہوگا، کرداروں کو بلند کرنا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گی، وقف ترمیمی بل کے خلاف جد و جہد میں آپ شامل ہیں، آپ کا سواگت، لیکن ہمارے قوم کے کردار کو بلند کرنے کی محنت ہم کو شروع کرنی ہوگی آج۔ نہ چاقو، نہ خنجر، نہ تیر، نہ تلوار سے، جنگ تو جیتی گئی ہے ہر دور میں کردار سے، صرف کردار سے۔ اور ہمارے معاشرے کا کردار بلند کرنے کی ذمہ داری ہم ماؤں بہنوں کی ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانا ہوگا۔ شکریہ بہنوں۔